بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو القاسم کوفی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام لایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے پوچھا کہ تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا بالکل قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا بات یہ ہے کہ اس نے اپنے مالکانہ حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے دبوچ کر خلاف فطرت بدفعلی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ فوراً مسجد تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین 3 دن تک اسے کوئی سزا مت دے، اسے زندان میں ڈال دے اور اس کے دعوے کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو پھر تصدیق کاہے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس کے آقا پر الزام کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میت سے کیسے الزام کی تصدیق ہوگی جبکہ وہ دفن ہو چکی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے ورثہ سے پوچھا تم نے مقتول کو کب دفن کیا؟ انہوں نے جواب دیا ابھی اس کے دفن سے فارغ ہو کر قاتل کو دربار میں لائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس کا الزام درست ثابت ہوا تو کیا تم اسے مقتول کے عوض قتل کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر الزام درست ثابت ہو جائے تو کیا یہ قاتل نہیں رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کیا اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گویا اگر الزام ثابت ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میت سے الزام کیسے ثابت ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا 3 دن تک نہ غلام کہی جائے اور نہ آپ، اسے 3 دن تک زندان میں رکھے، تیسرے دن خود بخود یہ الزام ثابت ہوگا یا اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ اگر الزام ثابت ہو گیا تو غلام بری ہوگا اور اگر دعویٰ غلط ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے۔ آپ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما اور مقتول کی میت پر آ کر ورثہ سے پوچھا کیا مقتول کی قبر یہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا قبر کودو۔ لوگوں نے قبر کود دی۔ جب لحد تک پہنچ گئی تو آپ کو آگاہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میت کو قبر سے باہر نکالو۔ انہوں نے قبر میں دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، میت وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بآواز بلند 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ میں نے اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے میری امت میں سے جو بھی قوم لوط کا عمل کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا اسے قوم لوط جیسے عذاب سے میری امت ہونے کی بدولت مرنے کے 3 دن بعد تک مہلت ہوگی۔ مرنے کے تیسرے دن بعد وہ اپنی قبر میں نہیں رہے گا، ملائکہ اسے وہاں سے اٹھا کر قوم لوط کے پاس پہنچا دیں گے۔